السلام علیکم اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں ثنا امجد اور آج میرے ساتھ موجود ہیں معروف ٹی وی اینکر پرسن اقرار الحسن جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز کب اور کیسے کیا؟ یہ بڑا لمبا سوال ہے یہ، بیکاز میں شروع سے فرسٹ ایئر سے آنورڈ یا اس سے پہلے مجھے تھا کہ میں اخبارات میں کچھ نہ کچھ لکھتا رہوں، تو اپنی طرف سے میں کالم نگار بننے کی کوشش کرتا تھا، کچھ کالمز لکھ کے بھیجتا تھا. ایگزیکٹلی یہ کہنا مشکل ہوگا کہ اور صحافت کی ڈیفینیشن بھی آپ کو پتا تھوڑی مختلف، لیکن کریئر کا باقاعدہ آغاز 2006 سے آنورڈز، اور وہ ابھی اسی چینل کے ساتھ جس سے میں منسلک ہوں. باقاعدہ ہم نے لائن میں لگ کے آڈیشنز دیے تھے، 4-5 ہزار لوگ تھے اس میں، بیکاز اوپن ڈے تھا کہ جو بھی آنا چاہے وہ آئے اور آڈیشن دے. تو اس میں لائن میں لگ کے سلیکشن ہوئی، پہلے نیوز اینکر کے طور پہ، اس سے پہلے کچھ عرصہ یہاں ٹریننگ کی ایک فیلڈ رپورٹر کے طور پہ، پھر نیوز کاسٹنگ کی، نیوز کاسٹنگ سے پھر سرعام، اور اب تک کا سفر آپ کے سامنے ہے. سو 2006 سے آنورڈس الحمدللہ. تو آپ نے انویسٹیگیشن رپورٹنگ ہی کیوں کی؟ آپ کیا موٹیویشن تھی آپ کو کہ آپ نے صرف یہی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی طرف آنا پسند کیا؟ اچھا، بات میں بڑی ایمانداری سے کہتا ہوں، اکثر لوگ تو میں کہتا جی میں بچپن سے سوچتا تھا جی میں انقلاب لے آؤں گا، تو میں تو جہاد کرنا چاہتا تھا. ایسا کچھ نہیں ہے، بالکل نارمل لڑکوں لڑکیوں کی طرح وہ ایک کچھ ایسی اچھی نوکری ہو جائے، اور ظاہر ہے جو ہم سب سوچتے ہیں. یہ محض اتفاق تھا کہ سرعام جیسا ایک پروگرام ملا. ہم نے سوچا یہ تھا جب اس کو ڈیزائن کر رہے تھے سوری یہ لاہور کے موسم کی وجہ سے جو ہے نا، کہ اس کو ہم اوپن ہینڈڈ رکھیں گے، یعنی ہم اس میں سوشل ایشوز پر بھی بات کریں گے، اس میں سیاسی معاملات پہ بھی بات کریں گے، یعنی جو بھی موضوع ہمیں لگے گا کہ اس ہفتے کا یا اس وقت کا ایک اچھا ریلیونٹ موضوع ہے اس سے ہم بات کریں گے. تو ہم نے بہت سوچ کے اس قسم کے اسٹنگ آپریشنز ہوں گے یا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بننا ہے یا کچھ ایسا نہیں تھا. تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ یوں کہہ لیجیے کہ جس طرح پانی اپنا راستہ بناتا ہے، سرعام نے بھی اپنا ایک راستہ، اور ابھی تک بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں مختلف نوعیت پروگرام جو ہیں وہ ہوتے رہیں. آپ نے ٹاک شوز بھی دیکھے ہوں گے، اس کے اندر اسٹوڈنٹس کے ساتھ آڈیٹوریمس میں شوز بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر جنہیں ٹپیکل چھاپا شوز کہتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، ڈاکیومنٹری کی طرح کے پروگرامز بھی ہم نے بہت سارے کیے. تو کوشش کرتے ہیں کہ مختلف چیزیں مختلف طریقوں سے لوگوں کے سامنے رکھتے رہیں. آپ نے بہت زیادہ پروگرامز کیے، بے شمار پروگرامز کیے آپ نے سرعام کی ٹیم کے ساتھ. کوئی ایسا پروگرام جو آپ کے دل کو واقعی میں چھو گیا ہو، جسے دیکھ کر آپ کو واقعی میں احساس ہوا کہ یہاں پر ظلم کی انتہا ہو گئی ہے اور آپ کی جو فیلنگز ہیں بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی ہیں اس پروگرام کے ساتھ؟ اچھا، 2 مختلف پروگرامز آپ جس طرح سوال کر رہی تھیں تو کلک کیے مجھے. ایک تو جو میرے اپنے دل کے بہت قریب ہے، جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ڈاکیومنٹری کی طرح کے پروگرام بھی ہم کرتے ہیں نارملی، کہ ایک پروگرام جس میں ہم نے جو پاکستان کے مشاہیر ہیں پچھلے 70 برسوں کے، جن میں پاکستان کے بڑے بڑے شاعر، پاکستان کے موسیقار، پاکستان کے گلوکار، پاکستان کے فلم کے بہت بڑے بڑے نام، ٹی وی کے بہت بڑے نام، جن کو آج تک ہم جس طرح وحید مراد، ابھی کل ان کی برسی تھی 33ویں، ہم یاد تو کرتے ہیں، بٹ ان کی قبر اس وقت کیسی، اپنی زندگی میں سٹارڈم کیسا دیکھا انہوں نے، اور آج سو دیٹ زندگی کی حقیقت ہمیں پتہ. فراز کی قبر، پروین شاکر، فیض احمد فیض، سلطان راہی، بڑے بڑے نام جو تھے. تو وہ ایک پروگرام ہے جو مجھے میرے دل کے بہت قریب لگتا ہے. مجھے اگر آپ پوچھیں کہ میں نے سب سے اچھا شو کیا ہے یا سب برے شوز میں سے سب سے کم برا شو کون سا ہے، تو شاید وہ ہوگا. لیکن دوسری طرح کے پروگرام جو ریئر ٹائپ، اور اس میں ہم نے ایک بچی کو ایک لڑکی کو بازیاب کروایا تھا لیاری سے، کراچی کے علاقے سے، جو 22 سال پہلے اغوا ہوئی تھی رحیم یار خان سے. تو ان 22 سالوں میں اس پہ بیچاری پہ جو تشدد ہوا، جہاں جہاں اسے بیچا گیا بھیڑ بکریوں کی طرح، سگریٹوں سے داغا جاتا تھا اسے، استریوں سے داغا جاتا تھا اسے، اس پہ جو تشدد کیا جاتا تھا جنسی تشدد، اور اس کے علاوہ پھر 22 سال بعد اس کو ریکور کرنے کے بعد ہم اس کا گھر جیسے ڈھونڈ کے پہنچے. اس کا باپ فوت ہو چکا تھا، گھر بیچ دیا تھا اس کی ماں نے، اسے کچھ چیزیں یاد تھیں اپنے اس کی، تو وہ بڑا ایک ایموشنل. اور جب اس کی ماں اس سے 22 سال بعد ملی، تو یعنی آئی اسٹل ریمبر کہ اس نے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے صرف امی کہا تھا، اور اس نے 1 سیکنڈ ماں نے نہیں لگایا کہ یہ 22 سال پہلے بچھڑی ہوئی میری بیٹی ہے. فوراً پہچان لیا. اور اس طرح سے کہ لقمہ جو اس کے منہ میں تھا، وہ کھانا کھا رہی تھی، آخری وقت تک وہ روتے ہوئے گلے ملتے ہوئے، اتنا وقت نہیں اس نے ضائع کیا کہ وہ لقمہ نگل لے اور اپنی بیٹی سے ملے. تو وہ ایک ایسا وہ مومنٹ تھا کہ جسے میں نے بڑا شکر بھی ادا کیا کہ اللہ نے ایک کام ہم سے لیا. تو یہ 2 پروگرام ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ. تو آپ اس طرح کے پروگرام جب کرتے ہیں تو آپ کو دھمکیاں بھی ملتی ہوں گی، تو آپ کو ڈر نہیں لگتا تھا. سچی بات ہے کہ میں نے کہا جس طرح بہت ہی نارمل جس طرح لوگ ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا پھینٹی پڑ جائے گی یہاں سے، اور گولی چل گئی تو کیا ہوگا، اور پتھراؤ کیا انہوں نے تو کیا. بٹ مجھے زندگی میں بڑے عجیب و غریب تجربات ہوئے. ابھی یو کے ہم گئے تو ایک صاحب مجھے ملے، آنکھوں میں آنسو گلے رکھ کے، بڑا ینگ سا لڑکا، کہ جی میں اقرار بھائی طواف کرتے ہوئے اور مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں.
میں نے کہا جی میں تو اس قابل ہی نہیں سمجھتا خود کو. پھر کسی نے کہا جی بزرگ خاتون کوئی ملی کہ میں تہجد کے سجدوں میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں. کوئی ملا, اس نے کہا جی میں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیاں پکڑ کے آپ کے لیے دعا کی. تو مجھے پھر کہ یار اتنے لوگ دعا کرنے والے ہوں, اتنی محبت کرنے والے لوگ ہوں کہ وہ مقام جہاں آپ کو اپنی دعاؤں کے سوا کچھ اور یاد ہی نہ آتا ہو, آپ کسی اور کے لیے دعا کریں جو آپ کا کچھ لگاتا نہیں ہے, جس کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے, تو وہ کتنی محبت کرتا ہوگا آپ سے اور وہ کتنی دل سے دعا کرتا ہوگا آپ کے لیے. تو پھر اتنی ساری چیزوں کے بعد نا مجھے پھر یہ ڈر, موت, گولی, یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں لگنا شروع ہو گئیں. تو لگتا تھا ڈر, لیکن اب مجھے لگتا ہے بہت لوگ دعا کرنے والے ہیں, تو اللہ کے تو کیسا لگتا ہے جب اتنے لوگ آپ کے لیے, لاکھوں ہزاروں لوگ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ جب بھی کہیں جاتے ہیں آپ کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں, ایک سیلفی کے لیے بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ آئی وش, ابھی تو خیر آپ نے بھی دیکھا ایکسپو میں جتنے بھی بچے اسٹوڈنٹس تھے, ظاہر ہے آئی وش کہ میں ہر ایک کے ساتھ جس طرح وہ چاہ رہے تھے سیلفی بنانا تو میں بنوا سکتا, بٹ آبویسلی وہ اتنے سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں کہ پاسبل نہیں ہوتا. مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں سمجھیں گے کہ کیا سمجھتا ہے خود کو, اور لیکن ٹیکنیکلی اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ بھی جانتے ہیں کہتے سب لوگوں کے ساتھ. اچھا لگتا ہے, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے آپ نے خواب دیکھا ہوا ہوتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ تصویریں بنائیں یا لوگ مجھے پہچانیں, بٹ اس کے لیے بڑی ایک پوری اسٹرگل اور ایک پورا, میرا خیال ہے خدا جو ہے نا جب آپ کو نوازتا ہے عزت سے, دولت سے, شہرت سے, اور اللہ کا احسان ہے کہ تھوڑی تھوڑی سبھی چیزیں اس نے دی, تو اس کے لیے ایک بڑا ایک سفر طے کرنا پڑتا ہے الٹیمیٹلی آپ کو. اور جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہ ذرا ناراض بھی ہوتے ہیں کہ یار کیا یار ہر وقت لوگ میرے ارد گرد, بٹ مجھے لگتا ہے کہ اس کو آپ کو نعمت کے طور پہ لینا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے ہمیشہ. کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک پروگرام کیا تھا سندھ اسمبلی کے اندر, آپ پسٹل لے کے چلے گئے تھے, تو صحافیوں نے آپ کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا تھا, مختلف چینلز نے بھی آپ کو کرٹیسائز کیا تھا, تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگز تھیں؟ کیونکہ ایک صحافی ہو کے دوسرے صحافی آپ کو کرٹیسائز کر رہے تھے, تو کیسا لگا آپ کو اس وقت؟ اچھا نہیں, ویسے میرا خیال ہے کہ بہت سارے صحافی, ہزاروں میں, وہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے, احتجاج بھی ہوا. آزاد کشمیر پریس کلب نے تو جو فریال تالپور تھی ان کی اس کا جلسے کا بائیکاٹ کر دیا, پاکستان کے باہر بھی جتنے پاکستانی صحافی ہیں. تو دیکھیں وہ یہ بات مجھے بعد میں سمجھ میں آئی, میں نے کچھ ناراضگی کا اظہار بھی کیا اپنے پروگرام کے اندر, لیکن پھر میں نے سوچا یار ٹھیک کرتے ہیں وہ لوگ, کہ اگر ان کو ہماری وجہ سے وہ صحافی جو ذرا سینہ چوڑا کر کے اسمبلی میں جاتا تھا, گاڑو کی حال ہے تیرا, تو ٹھیک ہے بھائی ہاں جناب صحافی ہیں جناب, ان کو کوئی نہیں پوچھتا. اب اس پروگرام کے بعد سے ان کو تلاشی دینی پڑنی تھی, واک تھرو گیٹس میں سے گزرنا پڑتا تھا, وہاں وہ ہر منسٹر سے مل لیتے تھے آسانی سے, کام شام چھوٹے موٹے جو ظاہر ہے ہم سب کرتے ہیں وہ کروا لیتے تھے. تو ان کا اگر یہ راستہ بند ہوا میرے پروگرام کی وجہ سے, تو وہ بیچاروں کا غصہ ٹھیک تھا, وہ چند ایک لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا, بٹ میں اگر ان کی جگہ خود کو رکھ کے سوچتا ہوں, میں کہتا ہوں یار ٹھیک کیا انہوں نے, چلیں کوئی بات نہیں. آپ جو پروگرامز کرتے ہیں اس کے پیچھے کتنی محنت لگتی ہے, آپ کو کس طرح سے انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے؟ کیا آپ کے کچھ فالوورز ہوتے ہیں, کچھ ایسے رپورٹرز ہوتے ہیں جو سٹوری کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, کیا کچھ پروسیجر بتائیے گا؟ دیکھیں کچھ پروگرامز تو ایسے ہیں کہ جن میں ہمیں سالوں لگ جاتے ہیں, یعنی کچھ ایسے شوز ہیں جو ہم نے فرض کیجیے 2 سال پہلے ان پہ کام شروع کیا. ابھی ہم نے معاف کیجیے گا, ایک پروگرام 3-4 دن پہلے ریکارڈ کیا بہاولپور میں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے. 3 سال سے ہمارا ایک بندہ لڑکی کی آواز نکال کے ان لوگوں سے رابطے میں تھا, اور 3 سال بعد الٹیمیٹلی وہ ان کو کنونس کر پایا کہ وہ اس سے ملیں. ان سے ملنے کے جب وہ آئے اور ہم نے ان کو پکڑ لیا اور ساری وہ چیزیں برآمد ہوئیں, لیپ ٹاپس, مختلف جعلی سمیں, ٹیلی فون تھے سینکڑوں کی تعداد میں. تو اٹ ٹیکس دس مچ ٹائم. کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کام آپ گئے اور 5 منٹ میں ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ یار وہ واو چھکا ہو گیا. تو میں ہمیشہ اپنی ٹیم سے یہ کہتا ہوں کہ جو آپ ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ نے 3 سال ایک پروگرام پہ کام کیا, الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ ٹھیک ٹھنڈا سا بس کچھ نہیں ہوا, کوئی مزہ نہیں آیا اتنا اچھا. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ جب وہ 3 سال کی ایفرٹ ہوتی ہے آپ کی, وہ یہاں اگر کمپنسیٹ نہیں ہوتی قدرت اور پروردگار کے ساتھ, تو وہ کہیں نہ کہیں اور جگہ آپ کو اس کا نتیجہ مل جاتا ہے. تو اس طرح ہے. اور جو ٹاپکس آ رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے کچھ ہمارے اپنے نمائندگان تو ہیں پاکستان بھر میں, لیکن زیادہ جو فیڈ بیک ہے یا جو زیادہ موضوعات, وہ لوگ خود, یہ بڑی پازیٹیو بات ہے کہ لوگوں میں اتنا شعور ہے کہ فیس بک کے توسط سے, ٹویٹر کا جو ہمارا وہ ہے ہینڈل, اس کے توسط سے, واٹس ایپ پر ہمارا جو نمبر ایک اسکرین پہ آتا ہے, لوگ خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی میری گلی میں یہ غلط کام ہو رہا ہے, میرے سامنے ایک فیکٹری ہے جی وہاں یہ کام غلط ہوتا ہے, یا ہمارے ہاں یہ ایک آدمی ہے جو یہ ڈھونگ کرتا ہے. تو لوگ اپنے طور پہ اپنا رول بھی پلے کرتے ہیں.
یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ ظاہر اپنی شناخت کہتے ہیں جی اب نہیں بتائیے گا, بٹ یہ کہ بڑی بڑی پازیٹیو بات ہے کہ لوگ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اس میں. اقرار الحسن ایک نام ہے, لوگ اس نام کو پہچانتے ہیں, دنیا کے کسی کونے میں بھی یہ نام لیا جائے تو لوگ اس نام کو بہت اچھے سے جانتے ہیں, اس سے واقف ہیں. سب لوگ یہ جانتے ہیں اقرار الحسن ایک ڈیرنگ پرسن ہے, وہ کبھی بھی کسی بھی مصیبت میں کود پڑتا ہے عوام کو بچانے کے لیے اور بہت سے رازوں سے پردہ بھی اٹھاتا ہے. تو سر مجھے بتائیں کہ اپنی پرسنل لائف میں بھی اتنا ہی ڈیرنگ ہے؟ اچھا نہیں, میں اب یہ ڈیرنگ کی ڈیفینیشن میں تھوڑا سا نہیں, میں کوشش کرتا ہوں. خیر دیکھیں اگین فیزز تھے میری اپنی زندگی میں بھی. ایک وقت تھا شاید بہت بدتمیز تھا گھر میں اور اپنی چیز منوانا اور میں ہی وہ ہوں, بٹ اب یہ میں بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے لوگوں کا یا آپ کا سب کا مجھ سے ایگری ہونا ضروری نہیں ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جتنی محبت ملتی ہے لوگوں سے, جتنی زیادہ عزت ملتی ہے, میں اتنا جھکنے کی کوشش کرتا ہوں اور اتنا میں رات واقعی آنسوؤں میں کہ یا اللہ میری تو کوئی اوقات ہی نہیں تھی اور مجھے سب. تو وہ ساری چیز میری اپنی پرسنالٹی کے اندر بھی یہ جھکاؤ اور یہ اسے کیا کہتے ہیں عاجزی انکساری میں کوشش کر رہا ہوں کہ ذرا زیادہ ہو وقت سے. تو میں پہلے شاید تھا کبھی کبھار جو گھر, لیکن اب میری کوشش ہوتی ہے کہ سب کو خوش رکھوں, یہ سوچنے کی کوشش کروں کہ یار یہ بات جو بیوی کوئی کہہ رہی ہے یا ماں کوئی بات کہہ رہی ہے تو وہ اپنی جگہ ذرا اس کی جگہ جا کے سوچوں کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے وہ اپنی جگہ وہ ایک بات. تو میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنے کی, اور اب ذرا مطلب اتنا بدتمیز نہیں ہو جاتا میں اسکرین پہ نظر آتا ہوں برے لوگوں کے سامنے. یعنی آپ اتنے بدتمیز نہیں ہیں ریئل لائف میں. اچھا آپ سے آخر میں ایک سوال کرنا چاہیں گے کہ صحافت کا دور ہے, بہت زیادہ نوجوان جو ہیں وہ صحافت کی طرف آ رہے ہیں, آپ انہیں کیا گائیڈ لائن کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ہمیشہ جب بھی یونیورسٹیز میں کالجز میں یا کسی بھی طرح سے ینگسٹر سے میں نے اگین میں کہتا ہوں کہ میں بھی نارمل عام لوگ جس طرح جھوٹ بولتے تھے میں بھی بولتا تھا, جسے ہم کہتے ہیں نا گیڑا دینا پنجابی میں دیتے تھے, گولی کروانا اور کراچی میں کہتے ہیں وہ بھی کرواتے تھے. آپ 1 گھنٹے بعد پہنچیں گے اور یار میں تیرے گھر کے سامنے ہی ہوں, بس 5 منٹ میں پہنچ گیا. خواہ جھوٹ بولنے کی جو ایک ہمیں عادت ہے. میں نے اپنے پروگرام کے مختلف تجربات سے سیکھا کہ سچ کا کوئی نعم البدل نہیں, آپ یقین کیجیے. آپ کی زندگی اتنی آسان ہو جاتی ہے, مشکل لگتا ہے شروع میں, لیکن چند سیکنڈز کی یا چند منٹ کی پرابلم تو ہوتی ہے, لیکن آپ اتنا سکون کی نیند سوتے ہیں, آپ کو کوئی فکر کوئی پریشانی نہیں ہوتی. آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ میں نے ثنا سے یار 3 مہینے پہلے تو یہ بات کی تھی اور مجھے آج جو ہو میں اب کیا کروں, بھول گئی وہ تو, اور دوبارہ سے پکڑا جاتا ہے. تو آپ آزاد ہو جاتے ہیں. مجھے پتا کہ میں نے آپ سے سچ ہی بولا تھا ساری زندگی, تو آج بھی میں سچ ہی بول رہا ہوں. تو یہ ایک چیز تو یہ بڑی ضروری ہے زندگی میں, جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اگر وہ اس کو پلے سے باندھ لیں. دوسری اگین وہی محنت. میں بڑا کامل ایمان ہے میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ, اس کے انصاف پہ, کہ وہ ناانصافی نہیں کر سکتا. آپ نے جب محنت کی ہے تو وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا نتیجہ اس نے کب کس طرح سے اور کس فارم میں آپ کو دینا ہے. وہ ہوگا, وہ آپ کو ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا. میں نے وہاں بھی آج بھی جہاں موجود تھے ہم اسٹوڈنٹ سے یہ کہا کہ وہ یہ بہت بڑا لوزر ہونے کی نشانی ہے کہ جی میرے پاس پرچی نہیں تھی نا جی, تو میں نے یہ میں ایک گاؤں سے, چھوٹے سے گاؤں سے, جہاں میں 6 کلومیٹر اسکول میں پیدل چل کے جاتا تھا پڑھنے کے لیے, تو آج اللہ نے جو بھی تھوڑا بہت ہے اس سے نواز دیا. تو میرا خیال ہے آپ ایفرٹ کرتے رہیں, کوشش کرتے رہیں, محنت کرتے رہیں, تو آپ کو ضرور اس کا صلہ ملتا ہے. یہ 2 باتیں. اور تیسری اور آخری بات مجھے لگتا ہے کہ وہ میری زمین میرا آخری حوالہ ہے. پاکستان, یہ مٹی, یہ دھرتی. مجھے دکھ ہوتا ہے جب کبھی لوگ تھوڑی اینٹی پاکستان کی, ہم نکل جائیں گے جی, چلے جائیں گے جی, یہ تو ملکی ایسا ہے جی, تو یہ تو قومی حیثیت. تو اس سے ذرا اجتناب کرنا چاہیے. یعنی آپ آئی وش ایک وقت آئے کہ ہم واقعی صحیح معنوں میں پاکستانی, فخر ہو ہمیں اس بات پہ. تو یہ پاکستانیت ضرور جگانے کی کوشش کریں اپنے اندر. جی ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو اقرار الحسن صاحب سے ملایا. امید ہے آج کے پروگرام کو آپ لوگوں نے خوب انجوائے کیا ہوگا. اسی کے ساتھ ثنا امجد کو اجازت دیجیے.